السلام علیکم. میں محمد عارف، چیئرمین سینٹر آف ایڈوائزری سروسز فار اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس بات کر رہا ہوں. اور آج ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے 2 سال مکمل ہونے پہ کرنٹ حکومت کے، اس پر ہم سب کو آگے کیسے بڑھنا چاہیے. تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. اب ہمیں 74 سال ہو گئے ہیں آزاد ہوئے، لیکن یہ ہوا ہے کہ ہمیں آج بھی لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی ہم پورے طریقے سے آزاد نہیں ہوئے. جہاں تک سلطنتوں اور ریاستوں اور نیشنلٹیز اور ان کا تعلق ہے، تو ابن خلدون وہ پہلا آدمی تھا جس نے یہ تصور پیش کیا کہ ایک ریاست جو ہے وہ انسان یعنی انسان کی طرح ہوتی ہے. یعنی اس کا پہلا بچپن ہوتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، اور پھر بڑھاپا آتا ہے، اور پھر خاتمہ آتا ہے. لیکن ایک جرمن فلاسفر اسپنگلر نے بعد میں یہ کہا کہ اس کو ذرا ایکسٹینڈ کیا اور یہ کہا کہ نہیں، ہم سب یہ ہے کہ ایک سال کی طرح ہوتی ہیں یہ ریاستیں، جس میں موسم سرما بھی ہوتا ہے، گرما بھی ہوتا ہے، بہار بھی ہوتی ہے، خزاں بھی ہوتی ہے. لیکن سب سے اچھی بات جو کہی وہ ٹوائن بی نے کہی، اور اس نے کہا کہ چیلنجز جب آتے ہیں تو وہ وہی سلطنت کو اوپر اٹھانے کا یا ریاستوں کو اوپر اٹھانے کا باعث بنتے ہیں. تو اس لیے چیلنجز کو پازیٹیو لینا چاہیے اور ان کے ذریعے ہمیں اپنے آپ کو اوپر اٹھانا چاہیے. تو یہ جو کنسیپٹس ہیں، اس پہ بلکہ ایک شاعر جو افلاطون اور سقراط کے زمانے میں تھا، اس نے حکمرانوں کے لیے کہا تھا کہ اے حکمرانوں، آپ کو انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے اور آپ کو ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی روز جا بھی سکتے ہیں اور پھر آپ سے پوچھا بھی جا سکتا ہے. تو تاریخ میں آپ اپنے نام کو اچھا رکھنا چاہیں گے یا برا، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو اگر ہم اس صورتحال میں آج دیکھیں تو ہمیں ہر طرف پاکستان میں عوام کے اندر ایک بڑی مایوسی نظر آتی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو یعنی جو کچھ ٹی وی پر یا میڈیا پر آتا ہے، اس میں زیادہ جو ویٹ دیا جاتا ہے، اگر ہم اسی کو دیکھیں تو فلم سٹار ریما ہے، اس کو بہت ویٹ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ انگریزی اچھی بولنے کی کوشش کرتی ہے. پھر ہمارے شیخ رشید صاحب ہیں جو ہر روز کوئی نیا یہ پریڈکشن کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو ہم لے آئیں گے اور یہ عمران خان 5 سال مکمل کرے گا. ارے شیخ رشید صاحب، پریڈکشنز جو ہیں وہ ظاہر بات ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، عوام کو بھی پتہ ہے، سب لوگوں کا اس پر اتفاق ہے. یعنی چاہے اپوزیشن ہو، چاہے گورنمنٹ ہو، یا گورنمنٹ کے پیچھے جو ہماری طاقتیں ہیں وہ ہوں، کہ عمران خان کو 5 سال تک رکھنا ہے اور رہنا ہے. اور یہی ایک اچھی اس میں یعنی جو ابتدا ہے وہی ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی حکومت 5 سال سے پہلے فارغ نہیں ہونی چاہیے اور تھرو الیکشن اس کو جانا چاہیے. دوسرا وہ یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اس پہ لے کر گیا ہے، حکومت سے پوچھ کر گیا ہے یا نہیں گیا ہے، اب اس کو واپس لایا جائے گا. یہ سب فضول قسم کی بحثیں ہیں جو ٹی وی پر لگی رہتی ہیں، اور اس پر ہمارے بہت سارے بھائی جو ہیں وہ اس پہ تبصرے کرتے رہتے ہیں. جیسے ارشاد بھٹی صاحب ہیں، وہ زلیخا اور یوسف کی کہانیاں بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، کبھی اس میں نواز شریف کو ڈالتے ہیں، کبھی اس میں عمران خان کو ڈالتے ہیں، لیکن کسی کو وہ یہ نہیں بتاتے کہ جو اس میں عوام کیا چاہتی ہے اور پازیٹیو باتیں کیا ہیں. تو ہمیں اب یوسف زلیخا کی کہانیوں سے باہر آ جانا چاہیے
اور حقیقتوں کو فیس کرنا چاہیے. ابھی پچھلے دنوں یہ جو یو اے ای کو تسلیم نے اسرائیل کو تسلیم کیا، تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ سعودی عرب کی باری آئی اور اس پر ہمارے وزیر خارجہ نے کوئی بیان دیا، اور اس کے بعد پھر $1 ارب جو انہوں نے 6 ارب دیے تھے ہمیں قرض کے طور پر، اس میں سے لیے، تو اس پر ہمارے وزیر خارجہ کا کوئی بیان کچھ متنازع بھی تھا، جس پر ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب کو سعودی عرب جانا پڑا. اب وہاں ان کا کیا استقبال ہوا اور وہاں ان کی کیسے بات چیت ہوئی، اس میں یہ ہے کہ جناب یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل بات ہے، لیکن اب ہمیں اس سے آگے نکلنا چاہیے، کیونکہ جو بین الاقوامی طور پر جو تبدیلیاں آنے والی ہیں وہ 2 مہینے کے بعد ہی اس کو ہم اسرٹین کر پائیں گے، جب ٹرمپ اور اس کا جو ڈیموکریٹ امیدوار ہے اس کے الیکشن کا فیصلہ ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں جو 2 مہینے کے بعد یہ فیصلہ ہوگا، اور پھر دنیا میں اس کے لحاظ سے تبدیلیاں آئیں گی. اب جہاں تک ہمارے اپنے علاقے کی بات ہے تو اس میں صحیح ہے، سی پیک موجود ہے، چائنا کے اپنے انٹرسٹ ہیں سی پیک کے حوالے سے، انڈیا کے ساتھ اس کے کلیشز چل رہے ہیں، اور اس میں ہمیں جو ایڈوانٹیج ہو رہا ہے اور کشمیر کو جو یہ ایڈوانٹیج ہو رہا ہے کہ اب یہ ہمارا جو یہ گوادر ہے اور کشمیر ہیں، 2 اہم پوائنٹس بن رہے ہیں، جس سے ظاہری بات ہے کہ سی پیک کو ملنا ہے اور وہاں سے گزرنا ہے. تو اس لحاظ سے یہ دونوں پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اس کا فائدہ کشمیر کے لوگوں کو پہنچے گا، کیونکہ کشمیر جب ایک ایسا پوائنٹ بنے گا جو چائنا کے لیے بھی امپورٹنٹ ہوگا، پاکستان کے لیے تو وہ امپورٹنٹ پہلے دن سے ہی ہے، اور انڈیا کے لیے ہوگا، تو پھر اس میں عوام جو ہے اس کو ان کے حقوق ملنے کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے. تو یہ صورتحال ہے. اچھا، جہاں تک اکانومی کی بات ہے تو اکانومی میں یہ جو بڑی بڑی فگرز ہیں، جیسے ریمیٹنسز بڑھ گئیں، ریمیٹنسز تو اس لیے بڑھ گئیں کہ اب آپ کے کرونا کے اندر جو لوگ تھے وہ فارمل سیکٹر سے پیسہ بھیج رہے ہیں، تو اس نے تو بڑھنا ہی تھا، کیونکہ جو انفارمل سیکٹر ہے اس سے تقریباً $8 سے $10 بلین ہر سال ویسے بھی آتے تھے پاکستان، لیکن وہ شو نہیں ہوتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے، فسکل ڈیفیسٹ کیا ہے، اس سے لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. لوگوں کو یہ انٹرسٹ ہے کہ ان کو ہیلتھ اور ایجوکیشن کی فیسلٹیز ملیں، ان کو روزگار ملے، ان کے زندگی کا تحفظ ان کو ملے. ابھی یہ کراچی میں دیکھیں آپ، روزانہ یہ جو بارشیں ہوئی ہیں اس میں ایسے لگتا ہے جیسے سمندر امٹ کر کراچی کے اندر داخل ہو گیا ہے. اب اس میں کوئی بھی طاقت جو بیٹھی ہے یہاں، چاہے حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر، کچھ نہیں کر پا رہی. تو یہ جو صورتحال ہے، کراچی تو ایک عذاب سے گزر رہا ہے، لاہور بھی ایسے ہی ایک عذاب سے گزر رہا ہے، وہاں بھی پانی جو ہے وہ گھٹنوں گھٹنوں کھڑا ہے اس میں. اور ہماری حکومتیں جو ہیں اس پر توجہ دینے کی بجائے اس بحث پہ لگی ہیں کہ نواز شریف کو لانا ہے یا نہیں لانا ہے، یا اس کو زرداری کو اندر کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. یہ سب فضول قسم کی بحثیں ہیں. آپ لوگ پیورلی فوکس کریں عوام کے مسائل پر، عوام کے ایشوز پر، جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ وہ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اب یہ تقریباً جو 20-21 کروڑ کی آبادی ہے اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور اس میں ہم سب کو مل کر چلنا ہے. ہمارے عتیق الرحمان صاحب اور منظر نقوی صاحب کے جو ویڈیوز آتی ہیں اور اس میں وہ اکانومی کے اوپر بات کرتے ہیں وہ کافی خوش کن ہیں، لیکن ہم سب کو اپنی اپنی جگہ آگے بڑھنا ہے، مل کے بڑھنا ہے، اور حکومت کو اور اپوزیشن کو اور یہ چیزیں کلیریفائی کرنی ہیں کہ دیکھیں عوام جو ہے وہ صرف اپنی ڈیمانڈز پر ہیں، اپنے مسائل پر ہیں، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ سیکنڈری ہیں. وہ آپ کس کو جیل بھیجتے ہیں، کس کو باہر رکھتے ہیں، کس کو کیا کرتے ہیں، اس سے ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میسج کے ساتھ میں اس کو ختم کرتا ہوں، اور آپ لوگ جو ہیں اور ہمارے ساتھی جو میڈیا میں ہے دوسری جگہ بیٹھے ہیں وہ
اس بات کا تہیہ کریں گے کہ ہمیں سب کو مل کر آگے بڑھنا ہے. شکریہ.